دوستو کافی عرصہ کے بعد آج میں نے سوچا کہ اپنا ایک ویلاگ کروں. ویلاگ کرنے کے لیے میرے پاس ٹاپک تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ اسلام آباد کورٹ میں پیشی ہوئی، اور اس پیشی کے بعد انہوں نے بڑی کھل کھلا باتیں کی، اور انہوں نے بڑی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیے صحافیوں کو، اور خوب ٹھکائی کی عمران خان نیازی کی. اور یہ بنتی بھی تھی، کیونکہ یہ تو قانون قدرت ہے کہ وقت تو آتا ہے انسان کے اوپر. اور مجھے حت الوسع یقین ہے کہ انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے اس کیس سے بری ہو جائیں گی، جو کہ بظاہر جو ان کی پراپرٹی کا انگلینڈ میں کیس ہے، جو کہ ان کے بھائی نے وقتی طور پہ ان کے نام لگوائی تھی. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے لگوائی تھی، اور اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ حسین نواز صاحب کی جو 2 شادیاں تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی دونوں بیویوں کی جتنی اولاد ہے ان کو برابر تقسیم کروں. اور وہ کیئرنگ کے لیے انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا اپنی سسٹر سے، اور وہ کانٹریکٹ جو ہے اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ساری پراپرٹی جو مریم نواز کی بنا دی گئی. اور ریالٹی میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بعض اوقات خاندان میں آپ کے ذمہ کوئی چیز کی جاتی ہے، لیکن وہ آپ کی ہوتی نہیں ہے. جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ میری یہ چیز نہیں ہے، حالانکہ وہ امانتاً آپ کے پاس ہوتی ہے. خیر چلیں، یہ ایک قانونی شگافی ہوتی ہیں جن کے اندر جائے بغیر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیس جو ہے نا، یہ اگر آپ میرٹ پہ دیکھا جائے تو یہ کیس جو ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا. اگر بن بھی گیا، بغض سے بھرے لوگوں نے اور بغض سے بھرے ان ججوں نے جو اس کیس کو جو کھڑا کیا تھا، تو وہ میرے خیال سے نہیں اب پایہ تک میل تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بری ہو جائیں گی. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستوں کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ساتھ جو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جتنے کیس بنائے گئے تھے، یہ سارے بوگس تھے، ان کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا. اور میرے خیال سے جو ہے میاں نواز شریف کو جو سزا ہوئی اور انہوں نے بے گناہ سزا کاٹی، اب اسی سزا کے عوض جو ہے وہ جو میں قانون قدرت کی بات کر رہا ہوں، اس کے عوض میں عمران خان کو لانے والوں نے بھی سزا کاٹی، اور عمران خان بھی کاٹ رہا ہے اور انشاءاللہ کاٹے گا، ایک بات یاد رکھیے. اور دوسری اس کے بعد جو ہے عوام پاکستان نے بھی وہ اس کی سزا کاٹی ہے. میں اس وجہ سے اس کو سزا کہتا ہوں کہ دیکھیے، میں مثال ترکی کی نہیں دینا چاہتا ہوں. اگر تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2013 سے لے کر 18 تک اس ملک کی خدمت نہ کی ہوتی، اس ملک کی عوام کی مقدر کے لیے انہوں نے محنت نہ کی ہوتی، اگر انہوں نے ملک کے حالات نہ بدلے ہوتے، اگر انہوں نے دہشت گردی ختم نہ کی ہوتی، انہوں نے کراچی جو خون میں لپٹا ہوتا تھا اس کے حالت بہتر نہ کی ہوتی، انہوں نے اداروں کی حالت بہتر نہ کی ہوتی، انہوں نے اگر سی پیک جیسے اتنے بڑے منصوبے نہ لگائے ہوتے، اور پاکستان میں آپ نے خود دیکھا کہ 2016-17 کے اندر مہنگائی کی شرح کتنی کم تھی، اور اس کے بعد افراط زر میں اگر کمی نہ کی ہوتی، تو آپ خود اندازہ کریں کہ 2017 کے اندر ایز اے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب یہ اناؤنس کر چکے تھے کہ اب ہم انشاءاللہ IMF سے اپنی جان چھڑا لیں گے، اور امریکہ سے جان چھوٹ چکی تھی. تمام کی تمام ملک کی جو پالیسیز تھیں وہ ڈائیورٹ ہو چکی تھیں.
ایک شخص جس کے آگے ہم ہمیشہ ہاتھ پھیلائے رہتے تھے، اس سے جان چھڑا کے ہم اس شخص کے ساتھ اٹیچ ہو چکے تھے جو کہ ہمارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ تو یکمشت پاکستان کی حالت تو نہیں تھی بدلی جا سکتی، لیکن یہ ایک عمل تھا جس عمل کے ذریعے میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ملک کی حالت بدلی اور ہم لوگوں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد جب عمران خان نیازی کو لایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گدھے کے اوپر لاد کر سبزی لے گیا اور شہر میں بیچنے کے لیے، نہ ہی تو گدھے کو ڈنگ تھا کہ وہ صحیح طریقے سے شہر کے اندر چل سکتا تھا، وہ جگہ جگہ گند کرتا تھا، اور نہ ہی اس کو لانے والوں کو ڈنگ تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ سبزی تو نہیں بکتی، تو خیر جب وہ واپس آتا ہے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنا کیا کھویا کیا پایا، تو وہ بتاتا ہے، کہتا ہے یار بکا تو کچھ نہیں ہے، کم از کم چلو میرے ساتھ گدھے نے شہر تو دیکھ ہی لیا۔ تو یہی کام ہوا عمران خان نیازی سے کہ عمران خان نیازی وزیر اعظم تو بن گیا، پاکستان کے حالات بدلے یا نہیں بدلے، بلکہ جو حالات بہتر تھے ان کو بالترتیب انہوں نے خراب کر دیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کر دیے، پاکستان کی اکانومی کو اس طریقے سے گانٹ دیا کہ جس کی گرہیں کھولنی انتہائی مشکل تھی۔ میں صحیح دل سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے لیے کتنی زیادہ مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اور کس طریقے سے میاں محمد شہباز شریف صاحب کوارڈینیشن کر کے میاں صاحب کی پالیسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کو خطرے سے جس طریقے سے نکال رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے کہ ایک سیلاب آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ کہہ لیں کہ ایک آزمائش بھی ہے یا ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا بھی ہے۔ ویسے اگر میں اس کو اوورآل دیکھوں تو میں تو اسے یہی کہتا ہوں کہ جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں، بیسیکلی گورے اس کو جو ہمیشہ جو ہے نا وہ مس مینجمنٹ کہتے ہیں، کہ آپ اگر قدرتی آفت کے آنے سے پہلے کسی چیز کو اچھی طریقے سے مینج نہیں کر پاتے تو قدرت کی طرف سے تو یہ عذاب یا آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کا اپنا بہت بڑا فیلئر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں فلوریڈا میں ہر سال طوفان آتے ہیں، اربوں روپیہ لگا کے امریکہ جو ہے وہاں سے لوگوں کو ٹرانسفر کرتا ہے، اور پھر دوبارہ جب طوفان گزر جاتا ہے تو ان لوگوں کو لا کے وہاں دوبارہ آباد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی جو زمینیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو خیر وہ ان کا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے وہ بھی سارے بوگس تھے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ میاں صاحب بھی جو ہیں وہ ان کیسز سے سرخرو ہوں گے، اور ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ چوتھی بار ضرور وزیر اعظم بنیں گے، اور اس ملک کی جو ہے وہ خدمت کریں گے اور اس کی قسمت کو بدلیں گے۔ میں اور آپ اس چیز کے گواہ رہیں گے، یہ وقت پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے جب انسان، میں نے پہلے کہا کہ انسان چاروں طرف سے گھیرے میں آتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ قدرت کا قانون ہے کہ پھر انسان قدرت کی طرف دیکھتا ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی پھر اللہ کی طرف سے دیکھا تھا۔ 100 سے زائد پیشیاں بھگتنے کے بعد جب ان کو انصاف نہیں ملا تھا تو پھر انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ نیازی بھی جو ہے وہ بھی مشکل میں، اس کو لانے والے بھی مشکل میں، اور وہ عوام پاکستان جس نے اپنے قائد، اپنے لیڈر اور 3 وقت کے پرائم منسٹر، اور جس شخص نے 2013 سے لے کر 17 تک اس ملک کے لیے انتہا درجے کی محنت کی، دن رات محنت کی اس ٹوٹے پھوٹے ملک کو بہتر کرنے کے لیے،
اور کیا بھی، جو کہ نظر بھی آتا تھا. خیر وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، باتیں یاد